اس وقت سچویشن جو ہے وہ الیکشن کی حد تک ہے. یہ جو آپ کی تلخی ہے سحر کامران صاحبہ یہ بڑی سخت ہو رہی ہے دونوں جانب بیان. یہ واقعی ہے یا اس نہج تک معاملہ چلا گیا ہے کہ ایک دوسرے کی مخالفت میں آئندہ بھی سیاست نظر آئے گی یا یہ صرف الیکشن کی حد تک ہے؟ بہت شکریہ. دیکھیں کچھ چیزیں ہوتی ہیں اصولی اور کچھ جو ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایسے جو ہے معاملات ہو جاتے ہیں جن کی وجہ سے پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ ہر تلخ بات کو آپ جو ہے وہ نظر انداز بھی نہیں کر سکتے اور جو ہے جواب بھی آ جاتا ہے. تو یہ میں سمجھتی ہوں کہ جس طریقے سے جو کشمیر کے الیکشن پہ جو ہے ایشوز ایسے اٹھائے گئے, ورنہ ہمارا تو ایک اصولی موقف تھا کہ جی کشمیر میں جو تناؤ ہے وہ کم ہو اور ڈائیلاگ کے ذریعے جو ہے وہ بات چیت کے ذریعے جو ہے وہ ایشوز کو حل کیا جائے. اس میں دو وزراء کے جو ہے میں سمجھتی ہوں کہ غیر سنجیدہ بیانات تھے جو کافی ڈیمیجنگ تھے. اور یہ بات صرف یہاں پر نہیں ہوئی, جو سابق وزیر اعظم سابق اسپیکر راجہ پرویز اشرف نے پہلے قومی اسمبلی میں نشاندہی کی اور افسوس کا اظہار کیا, تو اس کا ایک بہتر حل یہ تھا کہ اس پہ ندامت کا اظہار کر لیا جاتا ہے, یہ کہا جاتا ہے کہ جی میں اپنا بیان واپس لے رہا ہوں. لیکن جس طریقے سے وفاقی وزیر دفاع واپس آئے اور انہوں نے کہا کہ نہیں جی وہ تو اپنے بیان پہ قائم ہے اور جو لب و لہجہ اختیار کیا اس نے میں سمجھتی ہوں کہ ایک جو ہے تلخی کی صورت جو ہے وہ اختیار کی. اور پھر چیئرمین پیپلز پارٹی بلال بھٹو زرداری نے بھی اپنے تفصیلات کا اظہار کیا. اگر یہ بات وہیں تک رہتی اور اس بات کا جو ہے کوئی اس پہ جو ہے کوئی ایکشن لے لیا جاتا مسلم لیگ نواز کی طرف سے تو شاید ایسی نوبت نہیں آتی. لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ کشمیر میں جس طریقے کے جو ہے حالات انفولڈ ہوئے اور اس کے بعد جب ہم نے یہ بات کی کہ جی ان کو معاملات کو معاملہ فہمی کے ساتھ اور بات چیت کے ذریعے حل کیا جائے, تو وہ جو ہے ایک ٹارگیٹ جو ہے جو ایک شروع سے رہا ہے وتیرہ کہ آپ نے ایک صوبے کو اس کی گورننس کو آپ نے ٹارگیٹ کرنا شروع کر دیا. ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ آ کے جو ہے ٹوٹی ہوئی سڑکوں کی بات کرنے. لیکن دیکھیں بات یہ ہے کہ میں سمجھتی ہوں کہ بہت ہی غیر مناسب بات ہے اگر جو ہے آپ اس طریقے کا لب و لہجہ اختیار کریں. اور میں کبھی بھی نہیں چاہوں گی کہ قدرتی آفات پہ یا اس طرح کے حالات کے اوپر کسی قسم کی پوائنٹ اسکورنگ کی جائے. لیکن آج جو حالات ہیں بارشوں کی وجہ سے پنجاب میں کہیں پہ بھی ہو, کسی بھی ترقی یافتہ شہر میں بھی ہو, تو جب قدرتی آفات ہوتی ہیں انہونیاں ہوتی ہیں تو اسلام آباد میں بھی تو یقیناً یہی حالات ہوتے ہیں. لیکن اس وقت وہ اپنے صوبے کو چھوڑ کے اگر کشمیر میں کھڑے ہو کے آج بھی جو ہے اسی طریقے کی گفتگو کریں گی, اپنی تصویریں لگا کر جو ہے بسز اس وقت تقسیم کریں گی, جب الیکشن کا اسکیجول ایسا آ جائے گا کہ قسطوں میں انتخابات ہوں گے, جب انٹرنیٹ بند ہو گیا تھا, تو یہ تمام میں سمجھتی ہوں ایسے پوائنٹس ہیں جن کے اوپر جو ہے ڈیفینیٹلی کنسرنز ہوتے ہیں. اور پھر آج میں سمجھتی ہوں کہ بہت میں عزت اور احترام سے دیکھتی ہوں مسلم لیگ نواز کے قائد کو, بہت سینئر ہیں اور میں تو بہت عزت سے بات کرتی ہوں. لیکن آج انہوں نے جو بات کی میں سمجھتی ہوں غیر مناسب تھی کہ آپ جو ہے میرپور کو جو ہے میرپور خاص نہ سمجھیں, آپ کشمیر کو کشمور نہ سمجھیں. میں دیکھیں آپ کا بھلے ووٹ بینک نہ ہو سندھ میں, مگر پاکستان کا صوبہ ہے, آپ 3 دفعہ پاکستان کے وزیر اعظم رہے ہیں, آپ پہ بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ آپ جو ہے وہ تمام شہر جو ہے وہ میاں نواز شریف کے ہونے چاہیے کہ میاں نواز شریف صاحب 3 بار وزیر اعظم رہے ہیں اور سندھ میں بھی بہرحال ان کی حکومت رہ چکی ہے, تو اس پہ بھی ہم بات کرتے ہیں. لیکن اس سے پہلے یہ جو ڈاکٹر نثار چیمہ صاحب, بڑے لیڈرز جو ہیں وہ قدر مختلف بات کر رہے ہوتے ہیں, دونوں سیاسی جماعتیں, آپ کی جماعت بھی پاکستان پیپلز پارٹی کشمیر میں کھڑے ہو کے مثالیں کہیں اور کی ہو رہی ہیں. کشمیر کا ایک الگ معاملہ ہے جو چل رہا ہے, اس سے زیادہ کہیں معاملہ اور نکل گیا کہ آپسی مخالفتوں کے بیان, آپسی چیزوں کے بیان, اور وہ بھی میاں نواز شریف صاحب جیسا ایک بڑا لیڈر کھڑا ہو کے وہ بات کرے. تو کیا واقعی آپس میں رفٹ آ گئی ہے آپ لوگوں کے درمیان یا پھر الیکشن میں اس قسم کے بیانات چلتے رہتے ہیں؟ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ 2 مختلف جماعتیں ہیں, مسلم الگ جماعت ہے, پاکستان پیپلز پارٹی الگ جماعت ہے. ہم بالکل کولیشن پارٹنر ہیں, ہم اتحادی جماعتیں ہیں, لیکن ظاہر ہے کہ اپنے اپنے پروگرام ہیں, اپنے اپنے منشور ہیں اور اس میں کئی طرح کے اختلافات بھی آتے رہتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ ہمارا حکومت سازی میں, حکومت میں اکٹھے ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارے درمیان جو اقدار مشترک ہیں وہ زیادہ ہیں, زیادہ امپورٹنٹ ہیں, زیادہ بنیادی نوعیت کی ہیں.
اور جو اختلافی امور ہیں وہ ثانوی حیثیت رکھتے ہیں. صحیح. ظاہر ہے کہ وہ اختلافی امور تو ہوتے ہی ہیں, دو سیاسی جماعتوں کے درمیان بھی ہوتے ہیں اور ہر جماعت کے اندر بھی ہوتے ہیں. یہ ایک ڈفرینس اوپینین جو ہے وہ جمہوریت کا حسن ہے نا. تو یہ ہے کہ کوئی بات نہیں ہے, چھوٹی موٹی گولہ باری بھی ہوتی ہے, چھوٹے موٹے اعتراض اور شکایتیں بھی ہوتی ہیں, اور لیکن یہ ہے کہ یہ ہماری, اس طرح میں نے کہا کہ اختلافات ہم میں کم ہیں, لیکن یہ ہے کہ اتفاقات زیادہ ہیں, اقدار مشترک زیادہ ہیں. یہی وجہ ہے کہ ہم, یہ ہے کہ مدت سے ہم پی ڈی ایف کی گورنمنٹ میں بھی ہم اکٹھے تھے, ہم آج بھی حکومت میں اکٹھے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے, اور مجھے امید ہے کہ سارے تلخ بیانات کے باوجود ہم حکومت میں اکٹھی رہیں گے. تو ڈاکٹر صاحب پھر تو پی ٹی آئی جو ہے وہ آپ پر صحیح تنقید کر رہی ہے, وہ کہہ رہی ہے نورا کشتی ہے جی بی میں الیکشن سے پہلے بھرپور قسم کی مخالفتیں کر رہے تھے, اور اس کے بعد جو کہہ رہے ہیں کہ اپنے حکومتی عہدے, آئینی عہدے بھی مل بیٹھ کر انہوں نے بانٹ لیے. تو یہ صرف سٹیج کی حد تک, وہ تو پھر آپ پر صحیح الزام لگا رہے ہیں دونوں جماعتوں پر. نہیں دیکھیں آپ, یہ تو بڑا غلط آپ نے انٹرپریٹیشن فرمائی. دیکھیں یہ میں نے کہا, میں تو وہ کہہ رہے ہیں نا کہ نورا کشتی کر رہے ہیں دونوں مل کے. جو کچھ انہوں نے جو بات کی وہ تو اپنے مائنڈ سیٹ کے مطابق کی نا انہوں نے. صحیح. وہ تو دیکھیں جھوٹے الزام, جھوٹے وعدے, جھوٹے دعوے کرنے میں تو وہ ید طولہ رکھتے ہیں, وہ تو ان کا مثال ہی نہیں ہے. جس طرح ان کو 3.5 سال کے اقتدار ملا ہے, تو وہ تو جھوٹے وعدوں, جھوٹے دعووں اور جھوٹے الزامات سے عبارت تھا, آپ کو پتہ ہی ہے. وہ تو ان کی کس بات کا یقین کریں, ان کی تو کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے جی. لیکن یہ کہ میں پھر وضاحت کروں گا کہ ہمارے درمیان جو اختلافات ہیں وہ ثانوی حیثیت رکھتے ہیں, اور جو ہمارے درمیان اقدار مشترک ہیں وہ بنیادی حیثیت رکھتے ہیں, اور اتفاقات ہمارے درمیان جو ہیں وہ زیادہ, یہ ہے کہ وہ کامنالٹی زیادہ ہیں اور ڈفرینسز جو ہیں وہ کم ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ ہم پھر یہ ہے کہ اختلافات ہوتے ہی ہیں, کوئی بات نہیں ہے, ان کا اظہار بھی ہو جاتا ہے, کئی بار تک زبان بھی استعمال ہو جاتی جو نہیں ہونی چاہیے. لیکن اس کے باوجود ہم میں جو یہ کامنالٹی زیادہ ہے, اس وجہ سے پھر یہ ہے کہ ہم اکٹھی ہوں گے انشاءاللہ. لیکن کشمیر کے حوالے سے میں ایک گزارش ضرور کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں وہ اس کا اطلاق ویسے تو پورے ملک میں ہوتا ہے, لیکن کشمیر ایک بہت حساس علاقہ ہے. ہماری شارک ہے, ایک یہ ہے کہ ایک نامکمل ایجنڈا ہے تقسیم برصغیر کا, اور 1947 میں جو تقسیم ہوئی برصغیر کی, تو اس کا ایک انفنشڈ ایجنڈا ہے کشمیر جی. کشمیر ایشو میں ہم فریق بھی ہیں, ہم کشمیریوں کے وکیل بھی ہیں, اور اس لیے یہ ہے کہ یہ بڑا اہم ایک سینسٹیو معاملہ ہے کہ ہماری کسی ایک بات کی وجہ سے, ہمارے کسی غلط فیصلے کی وجہ سے, کوئی چھوٹی موٹی غلط پالیسی کی وجہ سے ہمارے دشمن کو, ہندوستان کو کبھی یہ کہنے کا موقع نہیں ملنا چاہیے کہ کشمیری پاکستان سے ناراض ہیں. دیکھیں یہ ہے کہ ایک طرف بھارت ہے جس نے 7 دہائیوں سے زیادہ عرصے پہ محیط ہے یہ عرصہ جو انہوں نے غاصبانہ قبضہ کیا ہوا ہے. اتنی زیادہ قربانیاں دی ہیں کشمیریوں نے, اتنے کشمیریوں کے اوپر انہوں نے مظالم ڈھائے ہیں. 1 لاکھ سے زیادہ کشمیری جو ہے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر چکے ہیں. 15,000 سے زیادہ ہماری مائیں, بہنیں, بیٹیاں جو ہیں وہ گینگ ریپ کا وکٹم بنی ہے, جو انڈیا آکوپیشن فورسز کے ہاتھوں. 13,000 سے زیادہ نوجوانوں کو گھروں سے اٹھایا گیا, اور ان کا پتہ ہی بڑا ضروری ہے, یہ بڑا ضروری ہے کہ یہ سینئر لیڈرشپ جو ہے وہ اس چیز کو وہ دیکھے. لیکن ایک جو چیز اس میں کھڑے ہو کے کشمیر میں یہ بات ہو رہی ہے, ساحر کامران صاحبہ, پاکستان مسلم نون جو ہے اس الیکشن میں کرپشن کے حوالے سے بھی آپ کی جماعت پر اور آپ کے صوبے پر بہت زیادہ وہ الزام لگا رہے ہیں کہ پتہ نہیں کتنے اربوں روپیہ جو ہے وہ ٹرانسفر ہو رہے ہیں, ادھر جا رہا ہے. تو یہاں ساری کرپشن, ساری گورننس آپ ان پر الزام لگا رہے ہیں کہ لاہور ڈوب رہا ہے,